تو احباب ذی وقار، تصوف کیا ہے؟ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ تصوف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا بعض سمجھتے ہیں کہ تصوف ہندو جوگیوں سے لیا گیا ہے، یا سکھ یاتریوں سے لیا گیا ہے، یا عیسائی راہب سے لیا گیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تصوف، صوفی، اصل یہ جملہ نکلا ہے صفا سے، اور صفا کو نسبت ہے اس صفا سے جو اصحاب صفا تھے۔ اور تصوف اصل میں نام ہے ادب کا، اخلاق کا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی پہچان کا، اللہ کی معرفت کا نام تصوف ہے۔ فقط صوفیاء کا لباس پہن لینے سے کوئی صوفی نہیں بنتا، ٹاٹ کا لباس پہننے سے کوئی صوفی نہیں بن جاتا، ظاہری شکل و صورت اپنا لینے سے کوئی صوفی نہیں بنتا۔ اصل میں یہ نام ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت و ریاضت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت اخلاص کے ساتھ کی جائے، اس کا نام ہے صوفی یا تصوف کہہ لیں۔ اور یاد رکھو، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں کہ اولیاء کاملین کے بارے میں، جیسے ابدالوں کے بارے میں ایک روایت ہے مسند احمد کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابدال شام میں ہوں گے، ابدال شام یعنی ملک شام میں ہوں گے، اور وہ 40 مرد ہوں گے۔ جب بھی ایک مرد فوت ہوگا، اللہ اس کی جگہ دوسرا مرد بدل دے گا۔ ان کی برکت سے بارشیں ہوں گی، ان کی برکت سے دشمنوں کے خلاف مدد کی جائے گی، ان کی برکت سے بارشیں ہوں گی، ان کی برکت سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل کی جائے گی، اور ان کی برکت سے اہل شام پر عذاب ٹلا رہے گا۔ یہ ہے اولیاء کاملین، ابدالوں کی برکات، جس کو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں۔ اور اسی پر دوسری روایت بیان ہوتی ہے کہ صوفیاء کا تعلق کہاں سے ہے۔ یہ یاد رکھو، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی بعض صحابہ کا رجحان تصوف کی طرف ہی تھا۔ اہل تصوف صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے لا تعلق ہو کر، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر خالصتا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا جب خالص اللہ کے لیے ہو جائے اور ان کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوتی، وہی صوفی ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بھائی چارہ بنایا۔ جب مواخات مدینہ ہوا، ہجرت کے بعد مدینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے اندر بھائی چارے کو قائم فرما دیا، ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اور جب حضرت ابو دردہ سے ملاقات کو گئے تو ان کی والدہ کو پھٹے پرانے لباس میں دیکھا۔ کہنے لگے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو دردہ کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں،
یعنی حضرت سلیمان جب ابو دردہ سے ملاقات کو گئے تو دیکھا کہ ان کی جو والدہ ہے ان کے لباس پھٹا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابو دردہ کو تو دنیا سے کوئی دلچسپی کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت ابو دردہ پہنچ گئے اور انہوں نے حضرت سلیمان کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا آپ کھانا کھا لیں، میرا روزہ ہے۔ حضرت ابو دردہ نے حضرت سلمان سے کہا آپ کھانا کھائیں، میرا تو روزہ ہے۔ خود کھانا بنایا، خود کھانا تیار کر کے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہ کھائیں۔ انہوں نے کھانا کھایا، پھر جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ نفل پڑھنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ، وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر نفل پڑھنے چل پڑے۔ حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ، پھر وہ سو گئے، اور پھر حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ، پھر جب وہ سو گئے، رات کا پچھلا پہر ہوا تو حضرت سلمان نے کہا اب اٹھ جاؤ۔ اب ان دونوں نے نوافل پڑھے۔ حضرت سلمان نے ان سے کہا تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو۔ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ سے یہ ساری بات عرض کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے، ہر کسی کا ایک حق ہے، یاد رکھو، اور اس کا حق ادا کرنا ہی اس کا نام ہی تصوف ہے۔ اصل میں اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، لوگوں کے حقوق پورے کیے جائیں، والدین کی خدمت کی جائے، بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی لائے جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اور آقا علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ اپنی جان پر جو حق ہے وہ اس جان کو اس سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ ان تینوں کے حقوق انسانیت کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، اور اسی کی تلقین اس حدیث میں ہے۔ اسی طرح حضرت بشر بن حارث حافی نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے بشر، کیا تم جانتے ہو اللہ نے تمہیں تمہارے ہم اسروں میں کس وجہ سے بلند کیا؟ اس بات کو آپ جانتے ہو کہ ہم اسر کے اندر تمہیں کیوں بلند کیا؟ میں نے عرض کہ نہیں یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کے اتباع کی وجہ سے، صالحین کی خدمت کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کو نصیحت کرنے کی وجہ سے، اور میرے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہے اصل میں صوفی کی تعریف، اور یہ صوفی کا مطلب ہے کہ وہ یہ چیزیں ادا کرے کہ اس پر اس کی جان کا حق ہے، اس کے رب کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، اور سب کے حقوق کو ادا کرے۔ صوفی فقط اس کا نام نہیں ہے کہ بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور کوئی جائے مرتا ہے تو مرے، جائے پہاڑ میں جاتا ہے تو چلا جائے، کوئی غرض نہ رکھی جائے۔ اس کا حکم شریعت اسلام نہیں دیتی۔ اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے لا تعلق بنو، دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے بے رغبتی کرو۔ بے رغبتی کا مطلب کہ تمہارے دل کے اندر کوئی محبت نہ ہو اس دنیا کی اور مال دنیا کی، اس دولت کی تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی محبت نہ ہو۔ اگر مال بھی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں صوفی، جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی صوفیوں کی صحبت نصیب کرے۔ تو پتہ یہ چلا تصوف کس کا نام ہے؟ ادب کا، اخلاق کا۔ جو اہل تصوف ہوا کرتے ہیں وہ ادب کا دامن نہیں چھوڑتے، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے، خدمت کا دامن نہیں چھوڑتے،
خدمت اور اخلاق کو وہ اپنا کے رکھتے ہیں، اور اسی لیے کہا التصوف کلہ ادب و اخلاق۔ تصوف ادب اور اخلاق ہی کا تو نام ہے، اس کے علاوہ تصوف میں کیا ہے؟ وہ ہر کسی کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے فرمان پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس فرمان پر جس پر رسول اللہ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ہمارے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے پیار نہیں کیا، یہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مالک بے نیاز ہمیں علماء حقہ اور اولیاء حقہ کی خدمت کی توفیق بخشے۔